السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں مختصر تفسیر قرآن کے سلسلے کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں ایک متفر حاضر ہوں۔ آج کے اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 3 سے ہم آغاز کریں گے، جہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا ہے: ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم۔ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے تقوی کے لیے آزما لیے ہیں، ان کے لیے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ گزشتہ آیت میں جو پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بیان کی، اللہ رب العالمین نے اس بات سے منع کیا تھا کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں، آپ کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو بلند نہ کیا جائے۔ تو جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی پیروی کی اور اپنی آوازوں کو پست کر لیا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہے ہیں، جیسا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے بیان کیا تھا کہ وہ اس آیت کے نزول کے بعد اپنی آواز کو بہت پست رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو اپنی آوازوں کو نیچا رکھتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں، ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے آزما دیا ہے، اور یہ بالکل خالص ایمان والے لوگ ہیں۔ تو جو بندہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو نیچا نہیں کرتا، تو گویا کہ مطلب یہ ہوا کہ اس کا دل تقوی سے خالی ہے۔ اور اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سن کر جو بندہ اپنی بات کو نیچے نہیں کرتا، جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سن کر اپنے امام، اپنے پیر، اپنے بزرگ کی بات کو نیچا نہیں کرتا یا اپنی مرضی کو نیچے نہیں لاتا، تو یہ بندہ بھی تقوی سے، ایمان سے خالی ہے۔ تو ہمیں اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بھی فرمان ہمارے سامنے آئے، چاہے وہ ہماری مرضی کے مطابق ہو یا ہماری مرضی کے خلاف ہو، ہمارے خاندان کے رواج کے مطابق ہو یا اس کے خلاف ہو، ہمیں وہاں پر ترجیح اس بات کو دینی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ لیکن اس میں ایک بات مزید جس کو جاننا یا جس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ یہ کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی کام ان کی مرضی کا ہو رہا ہوتا ہے، ان کی خواہش کے مطابق ہوتا ہے، تو اس کو سنت کا نام دے دیتے ہیں، یا اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا آپ کا عمل ہے، حالانکہ وہ نہ آپ وسلم کا فرمان ہوتا ہے نہ آپ کا عمل ہوتا ہے، بلکہ لوگوں کی خواہش کے مطابق کوئی کام جب ان کو اچھا لگتا ہے تو وہ اس کو سنت بنا دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کیا ہے اور آپ کا عمل کیا تھا، پھر اس کے خلاف اگر کوئی بات آتی ہے تو اس کو ہم نے سائڈ پر کر دینا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ اللہ نے تقوی کے لیے ان کے دلوں کو آزما لیا ہے، یعنی ان کے دلوں میں تقوی موجود ہے۔ تقوی کی بات کیوں کی گئی ہے؟ اس لیے کہ جب تقوی کسی کے اندر آتا ہے، پرہیزگاری آتی ہے، اللہ رب العالمین کا ڈر ان کے دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر باقی سارے معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ جس بندے کے دل میں ڈر نہیں ہوتا اللہ کا، وہ پھر دنیا کے کسی معاملے میں شریعت کی پابندی کرنا اپنے لیے ضروری نہیں سمجھتا ہے۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کے جو آداب بیان کیے گئے ہیں، یہ ہمارے عمل سے ظاہر ہونے چاہیے۔ صرف زبان سے اور اپنے قول سے اس بات کا اظہار کرنا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتا ہوں، آپ کا احترام کرتا ہوں، آپ جو ہے وہ بڑے شان والے، بڑی عظمت والے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل نہ کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سائڈ پر کر دینا، یہ بتاتا ہے کہ ہمارا جو ایمان ہے، ہمارے دل میں تقوی نہیں ہے، بلکہ ہم صرف منافقین کی طرح زبان سے اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین صرف زبانی کلامی باتوں سے خوش نہیں ہوتے ہیں جب تک کہ ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کا ادب و احترام نہ ہو اور ہمارے عمل سے اس کا اظہار نہ ہو۔ تو عمل سے اظہار کیسے ہوتا ہے؟ کہ جب ہم وہ کام کریں جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں۔
پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بات نہیں کرنی، اور جو اس حکم پر عمل نہیں کر رہے تھے یا کرنا نہیں چاہتے تھے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور اس آیت میں یہ فرمایا کہ جو اس پر عمل کریں گے، یعنی آپ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کریں گے، ان کی جزا یہ ہے لہم مغفرۃ و اجر عظیم، کہ ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا بہت عظیم اجر ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ کام بہت ضروری ہے، یہ صرف ایسے نہیں ہے کہ ہم اس کو لائٹلی لے لیں، بلکہ ہمیں پوری توجہ اور شعور کے ساتھ اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جب فزیکل پریزنس دنیا میں، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں اپنی آواز کو بلند کرنا مناسب نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی شریعت، آپ کے دین اور آپ کی بات آپ کے فرامین کے مقابلے میں اپنی بات کو نیچے کر لینا، یہ ایمان کا اہم تقاضا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں، دیواروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر سمجھتے نہیں ہیں، ان میں سے اکثر شعور نہیں رکھتے، عقل نہیں رکھتے۔ یہاں پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کی بات کی جا رہی ہے۔ حجرات یہ جمع ہے حجر ان کی، اور حجر جمع ہے حجرات ان کی۔ حجرہ کہتے ہیں زمین کا وہ قطع جس کے گرد دیوار بنی ہو، یا گھر کے سین کی جو چار دیواری ہے اس کو بھی حجرہ کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج تھیں، جن میں سے 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات پا گئیں، تو بقیہ 9 آپ علیہ السلام کی وفات تک زندہ تھیں۔ تو اس اعتبار سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 حجرے تھے، ہر بیوی کے پاس اپنا الگ حجرہ تھا، اور یہ کھجور کی ٹہنیوں سے بنے ہوئے تھے، اور ان کے دروازوں پر سیاہ بالوں کے ٹاٹ کے پردے تھے۔ داؤد بن قیس بیان کرتے ہیں کہ میں نے وہ حجرے دیکھے ہیں۔ یہ روایت الادب المفرد میں ہے، جو امام بخاری رحمہ اللہ کی علیحدہ سے کتاب ہے صحیح بخاری کے علاوہ۔ یہ حجرے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوائے تھے اپنی ازواج کے لیے، ان کے صحن کے دروازے سے کمرے کے دروازے تک 6 یا 7 ہاتھ یعنی 9 یا 10.5 فٹ کا فاصلہ تھا، اور کمرے کا جو اندرونی حصہ تھا وہ 10 ہاتھ یعنی 15 فٹ تھا، اور کمرے کی جو چوڑائی ہے وہ 7-8 ہاتھ یعنی تقریباً 10.5-12 فٹ کے درمیان تھی۔ حسن بیان کرتے ہیں کہ میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے کمروں میں جایا کرتا تھا تو ان کی چھت کو ہاتھ لگا لیتا تھا۔ یعنی یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو سب لوگوں کے امام تھے، سب کے رسول تھے، سب کے نبی تھے، اور مدینہ میں آپ علیہ السلام کو یہ حیثیت حاصل تھی کہ تمام معاملات کے فیصلے آپ کے ہاتھ سے ہوتے تھے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو بظاہر دنیاوی اعتبار سے بڑے سے بڑے بادشاہ سے بھی زیادہ اقتدار رکھتے تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رہائشی گھر تھے وہ اتنے سادہ تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مبارک حجرات جو ہیں، یہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں مسجد نبی کی توسیع کے لیے ان کو گرا دیا گیا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ تو گویا کہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ ادب بیان کیا ہے، جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں موجود ہیں تو کیا کرنا ہے، اور اس آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں موجود ہو تم نے کیا کرنا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر ہیں، لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تب بھی اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا، اور جب گھر میں ہیں تو آوازیں نہیں دینی، بلکہ انتظار کرنا ہے جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر تشریف نہ لے آئیں۔ یہاں پر ایک بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے، یعنی کچھ لوگ پھر بھی ایسے ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں یہ اصول ملتا ہے کہ جب ہم کوئی بات کریں کسی کے بارے میں تو کلی حکم نہیں لگانا چاہیے۔ سب ایسے ہیں، سبھی لوگ جو ہیں بے ایمان ہیں، سبھی لوگ جو ہیں وہ رشوت خور ہیں، سبھی لوگ ایسے ہیں، یہ بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ اکثرهم لا یعقلون، یہ آیت ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ جب بھی بات کریں تو اس کو
درست تناظر میں الفاظ کو استعمال کرنا چاہیے، کلی حکم نہیں لگانا چاہیے۔ آگے اگلی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر یہ لوگ صبر کر لیتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس آ جاتے تو یقیناً ان کے لیے بہتر تھا، یعنی ان لوگوں کو انتظار کرنا چاہیے تھا۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کا خیال رکھنے والے تھے، ان کے جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے والے تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ایک حق تھا کہ آپ اپنے گھر میں آرام کر سکتے ہیں، گھر کے کام کاج میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مصروف ہو سکتے ہیں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر لینا بہتر تھا بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھروں کے باہر سے آواز دی جاتی۔ تو یہ انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی اختیار کرنا ضروری تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ورثاء ہیں، علماء ہیں، ان کے ساتھ بھی اس رویے کو، اس طرز کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حبر الامہ ہیں، اس امت کے یعنی بہت بڑے عالم ہیں، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر قرآن، مفسر قرآن ہونے کی آپ کہنے کی بشارت دی ہے، یا آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو قرآن کی تفسیر سکھا دیں، تو وہ کیا کرتے تھے، ایسا کئی مرتبہ ہوا کہ وہ دوپہر کے وقت کسی صحابی سے کوئی حدیث یا واقعہ پوچھنے کے لیے ان کے گھر چلے جاتے، اور جب پتہ چلتا کہ جو عالم ہیں، جو صاحب خانہ ہیں، وہ آرام کر رہے ہیں، تو گھر کے باہر آرام سے بیٹھ جاتے اور انتظار کرتے کہ کب جو صاحب خانہ ہیں وہ نیند سے بیدار ہوں تو آپ ان کی بات سنیں اور ان سے سوالات کر سکیں۔ بس اوقات اس انتظار میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھائی بھی ہیں اور خود عالم ہیں، لیکن جب ان کو پتہ چلتا کہ فلاں صحابی کے پاس کوئی علم کی بات ہے تو اس کو لینے کے لیے جاتے اور انتظار کرتے، اور بس اوقات انتظار کرتے کرتے وہ وہیں ان کے دروازے کے باہر ہی لیٹ جاتے۔ گرم اور تیز ہوائیں چلتی تو گرد و غبار سے ان کا چہرہ اٹھ جاتا۔ صحابی جو گھر میں موجود ہوتے جن کے پاس علم تھا، وہ جب باہر آتے تو دیکھتے کہ عبداللہ بن عباس لیٹے ہوئے ہیں اور ان کا چہرہ غبار آلود ہو چکا ہے، تو وہ کہتے کہ اللہ کے رسول کے چچا بھائی، آپ ہمارے لیے بڑے محترم ہیں، آپ کو خوش آمدید، آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی، آپ ہمیں پیغام دیتے، ہم خود آپ کے پاس حاضر ہو جاتے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کیونکہ ضرورت مجھے ہے، میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں ہی آپ کے پاس آنے کا زیادہ حقدار تھا۔ پھر وہ ان سے سوالات کرتے اور وہ صحابی ان کو جوابات دیتے۔ تو اس طریقے سے یعنی یہ آیات ہمیں یہ سبق سکھاتی ہیں کہ ہم علم کے معاملے میں سنجیدہ ہوں، اس کو مذاق کے اندر اور لاپرواہی سے حاصل کرنا یہ کوئی مناسب طرز عمل نہیں ہے۔ ہمیں اس حوالے سے کانشیس ہونا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات جاری فرمائی ہیں وہ آپ کے ورثاء پر بھی ان کا اطلاق کرنا چاہیے۔ اس کے بعد چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، یعنی تیسری مرتبہ، ابھی چھٹی آیت ہے اور تیسری مرتبہ اللہ رب العالمین ایمان والوں کو خطاب فرما رہے ہیں۔ اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے۔ فاسق کون ہوتا ہے؟ گنہگار، جو شریعت کی حد کو توڑنے والا ہے، جو بد کردار شخص ہے۔ اگر وہ تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو اس کی تفتیش کرو، تحقیق کرو، کنفرم کرو اسے۔ ان تصیبوا قوما بجہالہ، ایسا نہ ہو کہ تم لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے کسی قوم پر زیادتی کر بیٹھو۔ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر تمہیں اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے۔ تو یہ آیت اسلامی اصول جو معاشرت ہیں ان کو بیان کر رہی ہے، اور یہ بڑی اہم آیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے جو ورثاء ہیں انہوں نے اس آیت سے یہ اخذ کیا کہ ہمیں کسی بھی خبر کو، اور خصوصاً وہ خبر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے، یعنی جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، اس کے معاملے میں ہمیں خصوصاً اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ ہر خبر کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کی جائے اس کا پوری تحقیق کرنا، پوری تفتیش کرنا، جو بیان کرنے والا ہے اس کے حالات کو جاننا، اس کی کردار کو سمجھنا، اور پھر اس کی جو میموری ہے، اس کا جو حافظہ ہے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا،
اور وہ جو بیان کر رہا ہے وہ بات کیسی ہے، ہر چیز کو دیکھنا بھالنا اور پھر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس خبر کو قبول کرنا، یہ ہمیں گویا کہ اسی آیت سے پتہ چلتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہمیں یعنی آداب معاشرہ سکھاتے ہوئے کہ جب بھی کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے، تو پہلے تو بات ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ جو بندہ خبر لے کر آ رہا ہے وہ خود کیسا ہے۔ اگر تو وہ سچا آدمی ہے، صاحب کردار ہے اور اخلاق والا، اچھے معاملے والا ہے، تو پھر تو اس کی بات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پہلے یعنی اگر ہمیں پتہ ہے کہ یہ شخص اچھا نہیں ہے تو پھر اس کی بات کو ہم رد کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی یعنی سچا شخص بھی خبر لے کر آ رہا ہے تو اس کی خبر کو بھی ہمیں جانچ لینا چاہیے۔ اور اگر کوئی ایسی خبر ہے جس سے کسی پر حرف آ سکتا ہے تو اس خبر پر پہلے پورے طریقے سے اس کو کنفرم کرنا چاہیے اور ایکشن لینے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم کوئی بات سنتے ہیں کسی سے یا سوشل میڈیا پر کوئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم فوراً اس پر ریئیکٹ کرتے ہیں اور پوسٹیں لگانا شروع کر دیتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں جذباتی ہو کر کے۔ بعد میں جب پتہ چلتا ہے کہ یہ تو فیک خبر تھی، یہ تو اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، تو پھر ہمیں شرمندگی ہوتی ہے۔ لیکن ہماری اس جذباتی پن کی وجہ سے اور ہمارے جلد ایکشن لینے کی وجہ سے جس بندے کا نقصان ہو گیا، بس اوقات کسی کی جان چلی جاتی ہے، کسی کا مال چلا جاتا ہے، کسی کی عزت پر حرف آ جاتا ہے، تو یہ جو نقصان ہوتا ہے دوسرے کا، یہ انتہائی خطرناک ہے، جس سے ہمیں شریعت روک رہی ہے اور یہ اصول دے رہی ہے کہ جب بھی کوئی بات ہمارے سامنے آئے تو ہمیں اس کی تحقیق کرنی ہے، اس کی تفتیش کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کر دے۔ تو جو بات بھی ہمیں کہیں سے پتہ چلتی ہے، جس طرح کہ ہمارے ہاں چغلی کا ایک کنسیپٹ ہے، لوگ چغلی کرنے کو کوئی یعنی اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ یہ چغلی جو ہے یہ بہت سے خاندانوں کے بگڑنے کا، بگاڑ کا، دوستوں میں خرابی پیدا ہونے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا يدخل الجنۃ قطاۃ، یہ جو چغل خوری کرتے ہیں، ادھر کے بعد ادھر لگاتے ہیں، ادھر کے بعد ادھر لگاتے ہیں، اور مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگوں میں پھوٹ پڑ جائے، لوگوں میں تعلقات ان کے خراب ہو جائیں، تو ایسا شخص جو ہے وہ کبھی بھی جنت میں یہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور ایسا شخص جب قبر میں جاتا ہے تو جہنم میں جانے سے پہلے یعنی قیامت سے پہلے قبر میں بھی اللہ رب العالمین ایسے شخص کو سزا دیتے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ یعنی آپ راستے میں جا رہے تھے تو قبریں وہاں پر موجود تھیں، تو آپ نے فرمایا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، وما يعذبان فی کبیر، اور یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا جس وجہ سے ان کو عذاب دیا جا رہا، کہ بہت بڑا معاملہ ہو جس سے بچنا ممکن نہ ہو۔ اگرچہ یہ معاملے تو بڑے گمبھیر تھے، بڑے بھاری تھے، لیکن ان سے بچنا مشکل نہیں تھا۔ پھر آپ نے وضاحت فرمائی کہ ان میں سے ایک شخص جو تھا وہ پیشاب کے چینڈوں سے نہیں بچتا تھا، پرہیز نہیں کرتا تھا، خیال نہیں رکھتا تھا، اس کے کپڑوں پہ لگ رہے ہیں، اس کے جسم پہ لگ رہے ہیں، اور وہ اسی طرح گندگی کی حالت میں معاشرے میں چل پھر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو اس وجہ سے اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اور دوسرا بندہ جو ہے یمشی بن نمیمہ، وہ چغل خور تھا، ادھر کے بعد ادھر، ادھر کے بعد ادھر لگاتا تھا تاکہ لوگوں کے معاملات، لوگوں کی جو تعلقات ہیں وہ خراب ہو جائیں۔ تو ہمیں جب بھی کوئی بات ہمارے سامنے آئے، اس ٹھہر کر ایک لمحے کے لیے، دو لمحے کے لیے، 1 منٹ کے لیے، 2 منٹ کے لیے، اور اگر سنگین معاملہ یعنی ہر معاملے کو اس کی نسبت سے ہمیں ٹائم دے کر اس پر غور کرنا ہے، تاکہ ہماری وجہ سے کسی کا نقصان نہ ہو جائے۔ جیسے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص نے دیکھا اپنے بچے کے ہاتھ میں سیب ہے، تو اس نے اس سے مانگا، تو بچے نے سیب پر اس کو یعنی اپنے دانتوں سے کاٹا اس کو۔ پھر باپ نے کہا اچھا یہ تو تم نے کھا لیا، دوسرے ہاتھ میں وہ دے دو، تو بچے نے اس کو بھی کاٹ لیا۔ تو باپ بڑا غصے ہوا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، میں تم سے سیب مانگ رہا ہوں اور تم اس کو کاٹ کر دے رہے ہو۔ تو بچے نے کہا میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ مجھ سے کون سا زیادہ لذیذ ہے، کون سا زیادہ میٹھا ہے، تاکہ میں وہ آپ کو دوں۔ تو یہاں پر یعنی باپ نے غصہ کرنا یہ جائز نہیں تھا۔ یعنی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بچہ جس نقطہ نظر سے اس اوپر کاٹ رہا تھا، وہ یعنی باپ کی محبت نہیں کر رہا تھا، لیکن باپ سمجھ رہا تھا کہ یہ بچہ میرے حقوق کو سلب کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور مجھے صحیح چیز نہیں دینا چاہتا۔ تو
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آداب معاشرت کو سمجھنے کی اور اپنی زندگی میں ان کو امپلیمنٹ کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔